ناوز ٹی وی چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے دربار کا اختتام ہوا تھا اور جتنی بھی شکایتیں دربار میں درج ہوئی تھی سب یکساں تھی۔ سلطان حیران تھے کہ ان کی سلطنت میں یہ کام کون کر رہا ہے۔ ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کام ان کی سلطنت میں ہوگا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتے تھے، لیکن اناج کے ساتھ مذاق انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رزق کی بے حرمتی ہرگز نہ کی جائے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کی عزت کی جائے، اور جو لوگ رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے رزق چھین لیتا ہے۔ اور سلطان کی سلطنت میں یہ کام ہو رہا تھا، یعنی خطرہ پوری سلطنت کو تھا، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو۔ دربار کا اختتام ہوتے ہی ان کا ارادہ گشت پر جانے کا ہو گیا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھنے والے انسان نہیں تھے۔ ہاں، وہ سلطنت کے بادشاہ تھے۔ ان کے آگے کئی سپاہی جھکتے تھے، کئی لوگ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنے فرائض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ آج اگر میں اپنے فرائض سے قدم پیچھے لوں گا تو اگلے جہاں میں مجھے ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا کہ تم حکمران ہو کر اتنی ناانصافی کرتے رہے، تمہیں اپنی رائے کا ہوش نہ رہا، تو جاؤ، جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اور سلطان خوف خدا والے انسان تھے۔ انہیں ہر بات میں اللہ کا ڈر لائق رہتا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت تا حیات قائم رہنے والی ہے۔ اسی لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے سر کا تاج احتیاط سے اتار رہے تھے، لیکن یک دم ان کے دماغ میں ایک سوال آیا تھا کہ دن کے پہر گشت پر جانا درست ہوگا؟ لیکن سلطان نے کچھ بھی سوچنا ضروری سمجھا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ ان کے لیے ان کی رعایا بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ان کے پاس جس نوعیت کی شکایت درج ہوئی تھی وہ ان کا دماغ گھما چکی تھی۔ غصہ حد سے سوا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتے تھے، مگر انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کا دن کیسے گزرنے والا ہے، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا شاہی لباس تبدیل کیا تھا اور ایک عام مسافر کا لباس زیب تن کر کے محل سے نکل پڑے تھے۔ اس وقت وہ ایک کالے لباس میں موجود تھے۔ سر پر سادہ ٹوپی زیب تن کی ہوئی تھی، ہاتھ میں چادر تھی اور کپڑے کے نیچے ہی ان کی تلوار موجود تھی، تاکہ اگر راستے میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس تلوار سے اپنی حفاظت کر سکے۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل لگے تو فوراً ہی وزیر ان کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ سلطان ہر بار کی طرح اس بار بھی جھنجھلا گئے تھے اور انہیں سادگی سے منع کرتے ہوئے بولے، وزیر محترم، ہمیں نہیں معلوم کہ واپسی پر ہمیں کتنا وقت لگ جائے، اس لیے آپ محل ٹھہرے۔ کسی سمجھدار انسان کا محل میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ جبکہ وزیر سر جھکا گیا تھا۔ سلطان کا حکم سر آنکھوں پر تھا، لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ سلطان تمام چیزوں کو نظر انداز کیے خارجی دروازے سے نکل کر کچی آبادی کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ راستے میں کئی ایسے لوگ انہیں ٹکرائے تھے جو کافی مجبور لگ رہے تھے۔ سلطان کے پاس جتنی بھی اشرفیہ موجود تھی، کئی لوگوں کی انہوں نے مدد کی تھی، لیکن کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کون ہے۔ ابھی وہ چند قدم مزید آگے بڑھے تھے کہ اچانک ہی ان کی نگاہ ایک باپ اور بیٹے پر گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی تھی اور گھوڑے سے نیچے اتر آئے تھے۔ دور سے دیکھنے میں ایسا ہی لگتا تھا کہ دونوں باپ بیٹے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ سلطان معاملات سنبھالنے کے لیے گھوڑے سے اتر کر ان کی جانب بڑھے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا چھوٹی سی لڑائی اکثر اوقات بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن قریب پہنچتے ہی جب بیٹے کی آواز سلطان کے کان میں پڑی تو ان کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ حیران اور پریشان نگاہوں سے اس نوجوان لڑکے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا جس طرح وہ اپنے باپ سے گفتگو کر رہا تھا وہ حقیقت ہے۔ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنی تلوار نکال کر اس لڑکے کا سر دھڑ سے جدا کر دے۔ نوجوان لڑکا سلطان کے سامنے ہی اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، میں آپ سے بول چکا ہوں
میرے گھر میں آپ کے لیے بالکل جگہ نہیں ہے۔ آپ کو گھر میں رکھ کر ہمیں کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف ہمیں نقصان ہی پہنچایا ہے، اور ابھی جو آپ کی موجودگی میں ہوا ہے، میرا بس نہیں چل رہا میں آپ کو ختم کر دوں۔ اس بوڑھے آدمی کا سر جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کا بیٹا لال سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کو غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ یہ لمحہ سلطان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس پر ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، مگر ابھی وہ عام لباس میں تھے اور اپنی شخصیت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے قدم ان باپ بیٹے کی جانب بڑھائے تھے اور ان کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بات سنو لڑکے، جس طرح سے تم اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہو یہ بہت معیوب ہے۔ تمہیں معلوم ہے باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ سلطان کچھ کہتے وہ لڑکا فوراً بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے باپ کو کچھ بھی کہوں، انہیں ماروں پیٹوں دھکا دوں، یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے، تم اپنی حد میں رہو۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے ایک گماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر رسید کیا تھا۔ جس کتاب نہ لاتے ہوئے وہ لڑکا 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور بے یقین نگاہوں سے سلطان کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ سلطان غصے سے بولے تھے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں آپ کی بکواس سنوں گا؟ آپ نے کیا مجھے اپنا باپ سمجھا ہوا ہے؟ شرم نہیں آتی اپنے باپ سے اتنی بدتمیزی کرتے ہوئے؟ معلوم ہے ہم کون ہیں؟ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا، جبکہ وہ سلطان کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولا، ان کی وجہ سے ہمارے گھر کا سارا اناج چلا گیا، اگر یہ تھوڑی سی ہمت کر لیتے تو آج یہ دن نہ آتا۔ جبکہ سلطان ایک بار پھر غصے سے بولے تھے، یہ بوڑھا آدمی جب آپ کے سامنے ہمت نہیں کر پا رہا تو ان لٹیروں کے سامنے کیا ہمت کرتا؟ اتنی عقل نہیں ہے کیا آپ میں؟ سلطان کو اچانک غصہ آیا تھا، ان کی رگیں پھول گئی تھی، انہیں بہت کم غصہ آتا تھا مگر جب بھی آتا تھا تو پوری دنیا تہس نہس کر دیتے تھے۔ وہ لڑکا سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے قابو کیا تھا اور اس بوڑھے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، اگر تم ہمت کر لو گے تو کبھی بھی تمہارا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ جس پل یہ تم سے بدتمیزی کرے اسی پل اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرو، پھر بھی باز نہ آئے تو دوبارہ مارو، تب بھی باز نہ آئے تو بادشاہ سلامت کے پاس چلے جاؤ، پھر ان کا کام ہے اس کو تمیز سکھانا۔ اور رہی بات راشن ختم ہو جانے کی تو یہ لو، انہوں نے 2 اشرفیاں اس نوجوان لڑکی کی جانب بڑھائی تھی اور دیکھتے ہوئے بولے تھے، آج کے بعد اگر تم نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا ان سے اونچی آواز میں بات کی تو یاد رکھنا ہم تمہارا پورا گھر اجاڑ دیں گے۔ اور ایک بات اپنے دماغ میں ذہن نشین کر لو، جو اولاد ماں باپ کو ذلیل کرتی ہے، ان کا دل دکھاتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تم جہاں کھڑے ہو ہمیشہ یہیں کھڑے رہ جاؤ گے، جبکہ تمہارے پیچھے والے بہت آگے نکل جائیں گے۔ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اگر تم اس کو ہی راضی نہیں رکھو گے تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ سلطان کی باتیں سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں ندامت آ گئی تھی اور اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی تھی اور سلطان سے بھی معافی طلب کرتے ہوئے بولا تھا، ہم دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم سے جتنا ہوگا ہم اپنے باپ کا خیال رکھیں گے۔ مگر سلطان کو معلوم تھا یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اسی لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا ایک سپاہی اس لڑکے پر تعینات کریں گے، اگر یہ دوبارہ یہی غلطی کرے گا تو پھر یہ سزا کا مستحق ہے، کیونکہ سلطان کی سلطنت میں یہ حکم بھی رائج تھا کہ کوئی بھی جوان لڑکا یا جوان لڑکی کسی بوڑھے شخص سے بدتمیزی نہیں کریں گے، اور جو بھی کسی بوڑھے شخص سے بدتمیزی کرے گا اس کو پورے 6 مہینے کی قید سنائی جائے گی۔ انہی وجوہات کی وجہ سے سلطان کی سلطنت میں امن تھا، ہر بوڑھے بزرگ کی عزت کی جاتی تھی، ہر ایک کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا۔ چند ایسے اصول سلطان کی سلطنت میں رائج تھے جو کسی بھی سلطنت کے بادشاہ نے اپنی حکومت میں رائج نہیں کیے تھے۔ انہوں نے اپنے قدم مزید آگے بڑھا دیے تھے، کئی گھرانوں سے وہ ہو کر آگے تھے جہاں پر یہ واردات ہو گئی تھی،
مگر وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ پا رہے تھے جو یہ کام انجام دے رہے تھے۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک انہیں اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، مگر انہوں نے فی الحال اس چیز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر وہ پانی کی تلاش میں بھٹکتے تو کبھی بھی گشت پر غور نہیں کر پاتے۔ وہ تمام چیزوں کو نظر انداز کیے گشت پر غور کرنے لگے تھے۔ انہیں علم ہی نہ ہوا تھا کہ وہ اپنے محل سے کتنی دور آ چکے ہیں۔ وہ صرف اور صرف گشت پر ہی نظر ثانی کر رہے تھے۔ وہ مزید آگے بڑھے تو کئی لوگ ایسے ٹکرائے تھے جو راشن کی کمی کے باعث بہت پریشان تھے۔ سلطان سے جتنا بھی ہو رہا تھا لوگوں کی مدد کر رہے تھے، لیکن انہیں کسی بھی طرح ان غداروں کو پکڑنا تھا جو سلطان کی سلطنت میں یہ کام انجام دے رہے تھے۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے۔ سلطان کافی دور آ چکے تھے۔ انہیں اچانک ہی بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی تھی۔ وہ جتنا بھی اپنے آپ کو روکتے لیکن وہ انسان تھے، اور انسان کو زندگی جینے کے لیے کھانے اور پینے کی اشدت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ زوال کے وقت کے نکلے مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور بھوک سے اب ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو کوئی بھی ایسا شخص قریب موجود نہیں تھا جس سے سلطان پانی اور کھانے کا مطالبہ کرتے۔ چلتے چلتے وہ مزید دور نکل گئے تھے۔ اب ان سے گھوڑے پر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سانس لینے میں بھی انہیں پریشانی ہو رہی تھی۔ حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر گئے تھے۔ ان کے پاس اشرفی موجود تھی۔ وہ کسی سے کھانا خرید سکتے تھے، لیکن قریب میں کوئی بھی ایسا شخص تھا ہی نہیں جس سے سلطان مدد مانگتے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے والے اس بہر مشکل میں آ گئے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکی ان کے کام آ جاتی۔ وہ کھیت میں داخل ہو گئے تھے اور دور سے ہی اس لڑکی کو نقاہت زدہ آواز میں پکارا تھا۔ وہ لڑکی بے ساختہ پڑی تو اسے ایک شخص زمین پر گرتے ہوئے نظر آیا تھا۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر سلطان کے پاس بڑھی تھی اور فوراً ہی انہیں تھام لیا تھا اور پریشان لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے اجنبی؟ سب خیریت ہے؟ اس کی آواز سحر زدہ تھی۔ سلطان نے نگاہیں اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تو ایک پل کے لیے انہیں اپنا وجود سنسا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہیں دوسری دنیا میں ہی کھو چکے تھے۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سلطان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو سلطان نقاہت زدہ آواز میں بولے تھے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، اگر ہمیں کھانا اور پانی نہ ملا تو ہم مر جائیں گے۔ وہ لڑکی فوراً پریشان ہو گئی تھی اور سلطان کو سہارا دے کر بٹھا دیا تھا۔ جلدی سے کھیت میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں سے 2 گنے اکھاڑے تھے اور ان کو نچوڑ کر ایک مشکیزہ بھر لیا تھا۔ فوراً ہی وہ سلطان کے پاس آئی تھی اور سلطان کی جانب گنے کا رس بڑھاتے ہوئے بولی، میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں اپنا کھانا تمہیں دے دیتی، اس سے ہی تمہیں گزارا کرنا ہوگا۔ جبکہ سلطان کو اس وقت گنے کا رس بھی کوئی غنیمت لگ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اسے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا اور جیسے جیسے گنے کا رس ان کے حلق میں جانے لگا تو ان کے جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بے شک اناج انسان کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے اور سلطان کو اس چیز کی بخوبی سمجھ تھی۔ انہوں نے گنے کا رس پینے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اسی پر سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی سلطان کو ہی باغور دیکھ رہی تھی۔ سلطان سجدے سے اٹھے تو اس لڑکی کی جانب 3 اشرفیاں بڑھائی تھی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے تھے، آپ کو معلوم ہے ہم کافی دیر سے پانی کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، مگر کہیں سے بھی ہمیں پانی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ جبکہ وہ لڑکی اشرفیوں کو انکار کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے یہ اشرفیاں نہیں چاہیے، میں نے آپ کی مدد کی اور آپ نے میرا شکریہ ادا کر دیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں، کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے یاد کر لینا، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گی۔ جبکہ سلطان حیران رہ گئے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی خاتون یا مرد سے ملاقات نہیں کی تھی جو اپنا فائدہ چھوڑ رہا ہو۔ سلطان حیران ہو گئے تھے اور اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے اپنائیت سے بولے تھے، تم ایک جوان لڑکی ہو، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، شام کے سائے ڈھلنے والے ہیں، اگر خدا نخواستہ کچھ انہونی ہو گئی تو تمہیں پریشانی ہوگی،
جبکہ وہ لڑکی سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ یہ بول کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ سلطان اس لڑکی کی پشت دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی خاتون سے ملاقات نہیں کی تھی جو اپنے کام کو لے کر اس قدر دلچسپی رکھتی ہو، اس کو شام کے سائے ڈھلنے کا بھی احساس نہ ہوا ہو۔ سلطان خاموشی سے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے، مگر رات سے بھر بھی وہ اس کسان کی بیٹی کے بارے میں ہی سوچتے رہے تھے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو یقیناً وہ 3 اشرفیوں کے بجائے مزید سلطان سے اپنا معاوضہ طلب کرتی۔ سلطان اس لڑکی کو بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور اس نے کس کی مدد کی ہے، مگر اس نے زیادہ بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ سلطان آج تک ایسا احساس محسوس نہیں کر پائے تھے۔ ایک پل کے لیے ان کا دل کیا کہ وہ واپس اس لڑکی کے پاس چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ آخر وہ اتنی دل جمی کے ساتھ اس کام کو کیوں کر رہی ہے؟ اس کے گھر میں کیا کوئی مرد نہیں ہے؟ مگر سلطان دوبارہ جانے کی ہمت کر ہی نہیں پائے تھے۔ نہ جانے اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ سلطان زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ کون تھی جو سلطان کو اچانک ٹکرا گئی تھی؟ وہ حیران و پریشان محل پہنچ گئے تھے۔ وزیر ان کی واپسی کے انتظار میں داخلی دروازے کے قریب ہی پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ دور سے سلطان کو واپس آتا دیکھا تو سکون کا سانس خارج کیا تھا اور ان کی جانب بڑھتے ہوئے بے چینی سے لہجے میں بولا تھا، سلطان معظم، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کا انتظار کرتے کرتے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ کئی بار ملکہ بھی ہم سے یہ سوال پوچھ چکی ہیں کہ سلطان کہاں ہے۔ کئی درباریوں نے بھی دریافت کر لیا، آپ تو گشت کے لیے گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے، لیکن دیکھیے شام کے سائے ڈلنے لگے ہیں۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ سلطان دھیما سا مسکرائے تھے اور تمام حالات سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ چکے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے مخصوص کمرے میں جا کر اپنا لباس تبدیل کیا تھا، وضو بنایا تھا اور نماز مغرب ادا کی تھی۔ گشت کے دوران انہوں نے عصر اور ظہر ادا کر لی تھی۔ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، سلطان اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ان کی عادت میں شمار تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جان چلی جائے لیکن نماز قضا نہ ہو۔ جب اللہ کے گھر سے دعوت نامہ آ گیا ہے تو انکار کرنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنی آنکھیں بند کی تو اچانک ہی ان کی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ آیا تھا۔ سلطان نے فوراً آنکھیں کھول لی تھی۔ ان کا دل عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولے، یا رب العالمین، یہ کیسی کیفیت ہے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ لڑکی کون ہے اور ہمارا دل اتنی عجیب کیفیت میں مبتلا کیوں ہو گیا ہے؟ یا اللہ، ہمیں بھٹکنے نہ دے۔ ہماری زوجہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری رعایا ہے، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ لیکن سلطان کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ کافی دیر تک اپنی رعایا، اپنی زوجہ اور اپنے لیے دعائیں مانگ کر وہ مصلی سے اٹھ گئے تھے۔ اب ان کا ارادہ اپنی زوجہ کے پاس جانے کا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مخصوص کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے تو ان کا دل نہ کیا اور وہ واپس اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سلطان کا جسم بھی سن ہو گیا ہو۔ وہ لڑکی کوئی ساحرہ تھی جو اپنے اخلاق، اپنی طبیعت سے سلطان کو سحر میں جکڑ چکی تھی۔ وہ بالکل سلطان کو اپنی جیسی لگی تھی۔ ایک پل کے لیے انہیں ایسا گمان ہوا تھا جیسے وہ اس لڑکی میں اپنا عکس دیکھ رہے ہوں۔ کافی دیر تک وہ مخصوص کمرے میں بیٹھے اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے، مگر جیسے ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی ان کا سحر ٹوٹا تھا اور وہ ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ باہر موجود شخص کو انہوں نے واپس لوٹا دیا تھا اور ملامت کرتے ہوئے بولے تھے، یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں حالانکہ وہ لڑکی ہمارے لیے نامحرم ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور فوراً خوابگاہ کی جانب بڑھ چکے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ عموماً سلطان نے بہت خوبصورت لڑکیوں سے بھی ملاقات کی تھی۔
مصر کی حسین دوشیزاؤں سے بھی وہ ملے تھے۔ کئی عورتوں نے تو ان کے ساتھ کی پیشکش کی تھی، لیکن سلطان ہمیشہ سب کی پیشکش کو مسترد کر دیا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے لیے ان کی زوجہ کافی ہیں۔ تو پھر آج اس عورت کو دیکھ کر سلطان کو ایسا کیوں محسوس ہوا تھا؟ وہ پریشان تھے۔ وہ جیسے ہی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو ان کی زوجہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں ان کا پرنور چہرہ دمک رہا تھا۔ سلطان کو ایک بار پھر ملامت نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف راغب ہونے لگے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سر کو جھٹک دیا تھا اور بے ساختہ دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی زوجہ کو پکارا تھا۔ انہوں نے سلطان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، فوراً قرآن پاک کی آیت کو مکمل کیا تھا اور اسے چوم کر غلاف میں رکھا تھا۔ وہ بہت احتیاط پسند تھی۔ قرآن، نماز، ہر چیز کے معاملے میں وہ بالکل سلطان جیسی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی تھی۔ انہوں نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنے شوہر کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی انہوں نے ان کا چہرہ تھاما تھا اور ایڑیوں کے بل اونچی ہو کر ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی، سلطان معظم، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری طبیعت بھی ناساز تھی۔ ہم اتنا ہلکان ہو گئے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کے لہجے میں فکر تھی، جبکہ سلطان ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولے تھے، آپ کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ جانے عزیز، ہم کہیں جائیں گے تو اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ کیوں اتنا بدگمان ہوتی ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی زوجہ کو تھام لیا تھا اور ان کے ہمراہ مسحری کے قریب بڑھے تھے، جبکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ لگتے ہوئے بولی تھی، آپ کو نہیں معلوم اس دنیا میں آپ کے کتنے دشمن پیدا ہو گئے ہیں؟ ہمیں گمان ہوا تھا خدا نہ خواستہ کہیں آپ کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئے۔ ویسے بھی نہ آپ کے ساتھ کوئی سپاہی تھا نہ وزیر، اور ہمیں اسی بات کی فکر تھی کہ آپ کی تلوار آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ جبکہ سلطان اپنی زوجہ کی اتنی فکر پر دل کھول کر مسکرائے تھے اور ان کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے تھے، ارے میری نادان بیوی، آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہم سلطنت کے بادشاہ ہیں؟ اگر ہم اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو اپنی رعایا کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں اتنی ہمت باقی ہے کہ ہم اپنی حفاظت بخوبی کر سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے ہم بہت تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر آپ کی قربت محسوس کرنا چاہتے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی زوجہ کے قریب آتے ہی اس لڑکی کو بھول گئے تھے، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ لڑکی نقش ہو چکی تھی۔ کیا یہ سلطان کے لیے ٹھیک تھا؟ کیا یہ ان کی زوجہ کے لیے بھی ٹھیک تھا؟ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب یہ حالات نہیں طے کرنا تھا کہ آگے سلطان کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ ان کی زوجہ سلطان کے سر میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی جا رہی تھی، جس کے بعد سلطان کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا اور چند ہی پل میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے۔ بے شک ایک محرم کی آغوش میں جو سکون ہے وہ کسی غیر محرم کی آغوش میں نہیں۔ سلطان کی آنکھ عشاء کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ انہوں نے اپنی خوابگاہ میں نگاہیں گھمائیں تو ان کی زوجہ نماز عشاء پڑھنے میں مصروف تھی۔ سلطان اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور ایک بار پھر ان کا دماغ اس لڑکی میں ہی اٹک گیا تھا۔ ایسا احساس انہیں کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ کسی شخص سے متاثر ہوتے تھے تو اس کے بارے میں تھوڑی دیر سوچتے تھے، ان کے لیے انعامات کا انتظام کرتے تھے، ایک ایسی جگہ اس کی ملازمت لگوا دیتے تھے، لیکن آج پہلی بار وہ ایسا کچھ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سر چٹکا تھا، غسل خانے کی جانب بڑھے تھے اور وہاں موجود اپنا لباس تبدیل کیا تھا۔ باہر آ کر انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا تھا اور فوراً ہی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی بچھا چکے تھے۔ خوابگاہ میں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، چہرہ ضبط کے باعث لال سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، اے میرے پروردگار،
میرے مولا کریم، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ یا اللہ، میں اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہنا چاہتا ہوں۔ بے شک تو نے ہمیں 4 کی اجازت دی ہے، لیکن میں ایک سے ہی خوش ہوں۔ یا اللہ، میں اپنی بیوی کو کوئی غم نہیں دینا چاہتا۔ میرا دل موڑ دے، میں اس لڑکی کی طرف دوبارہ نہیں جانا چاہتا۔ میں سمجھ گیا ہوں مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، لیکن میرے اللہ، مجھے ہر برائی سے بچا۔ میں اس لڑکی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ مجھے ہمت دے، اور جو بھی غدار ہماری سلطنت میں داخل ہو گئے ہیں ان کو ختم کر دے۔ جو بھی اناج کے ساتھ مذاق کریں انہیں ہدایت دے۔ کافی دیر تک وہ اپنے لیے اور اپنی رعایا کے لیے دعائیں مانگتے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ ان کی زوجہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سلطان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب سے سلطان گشت سے واپس آئے تھے، انہیں بھی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ ان کی روح کا حصہ تھی، بھلا وہ کیسے سلطان کی کیفیت کو نہ سمجھ پاتی؟ دعا مانگنے کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا تھا، اور جب مصلی اٹھانے لگے تھے تو ملکہ ان کے قریب ہی بیٹھ کی تھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ سلطان بھی اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہو پائے تھے۔ وہ اپنی زوجہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جن نگاہوں سے ان کی بیوی نے انہیں دیکھا تھا، ان کی آنکھیں جھک گئی تھی۔ ملکہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ ہمارے سوال کا جواب درست دیں گے۔ ہم نے کبھی آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں سلطان معظم، ہمیں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ ان کے شوہر کی آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ کیا ان کے شوہر ان سے دغا کر چکے تھے؟ کیا ان کے دل میں کوئی لڑکی آ گئی تھی؟ یہ خیال ہی ملکہ کے لیے سہانا روح تھا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ کسی کو پسند فرما رہے ہیں؟ ان کا لہجہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھا، ان کی زبان ان کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ انہوں نے نگاہیں گھما کر اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کا دل درد سے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ان کی بیوی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لب پھڑ پھڑا رہے تھے، ضبط کے باعث ان کا چہرہ بھی لال سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے اور انہیں دیکھتے ہوئے بولے تھے، نہیں، ہمیں کوئی پسند نہیں آیا۔ ہاں، وہ لڑکی ہمیں اچھی لگی ہے، اس کا انداز سب سے مختلف ہے۔ ہمیشہ گمان ہوتا ہے جیسے وہ لڑکی ہمارا عکس ہو۔ بس یہی بات ہے جو ہمیں کافی دیر سے اس کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کی تکلیف ہے زوجہ محترمہ۔ ہم مرنا پسند کریں گے مگر آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ جبکہ ان کی زوجہ روتے ہوئے سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سلطان کی جان لبوں پر آئی تھی، وہ کچھ بھی برداشت کر سکتے تھے، لیکن اپنی بیوی کو تکلیف میں بالکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے جو بھی کہا تھا وہ سچ تھا۔ ہاں، وہ لڑکی انہیں پسند آئی تھی، اس کے لیے ان کے دل میں جو جذبات بھی آئے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ نہ ان کے باپ نے دوسری کوئی شادی کی تھی، نہ ان کے دادا نے دوسری شادی کی تھی، اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے تھے۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی کی دلجوئی کرتے رہے تھے، انہیں سمجھاتے رہے تھے کہ وہ جیسا سوچ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اور ملکہ سلطان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا سلطان سب کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ کسی صورت میں بھی نہیں بول سکتے۔ بستر پر نیند دراز ہونے کے بعد بھی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے تھے۔ ان کی زوجہ ان کے پہلو میں ہی گہری نیند میں تھی۔ سلطان بالکنی میں آگے تھے اور چاند کی جانب غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس چاند میں بھی انہیں اس لڑکی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ ان کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ کیا وہ لڑکی کوئی جادوگر تھی جو سلطان کو اپنے طلسم میں جکڑ چکی تھی؟ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ایک بار پھر دیکھیں۔ جس انداز میں اس نے سلطان سے بات کی تھی، ان کی مدد کی تھی، وہ لڑکی ان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اچانک ان کے دماغ میں اپنی بیوی کا خیال آیا تھا، مگر کمرے میں سوئی ان کی زوجہ کا کیا ہوگا؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کمرے میں آ کر اپنی بیوی کا معصوم چہرہ دیکھا تھا اور خاموشی سے خوابگاہ سے نکل کر محل کے صحن میں آ گئے تھے اور وہیں بیٹھ چکے تھے۔ ان کی عجیب حالت کو دیکھ کر کچھ سپاہی حیران ہوئے تھے۔ سلطان،
آج سے پہلے کبھی محل کے صحن میں آ کر نہیں بیٹھے تھے، تو آج ان کی کیا تک بنتی تھی۔ فوراً ہی ایک سپاہی وزیر کے حجرے میں گیا تھا اور انہیں اطلاع کی تھی کہ سلطان صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ وزیر کو جیسے ہی سلطان کی کیفیت کا علم ہوا تو وہ فوراً اپنے حجرے سے باہر آیا تھا۔ صحن میں دیکھا تو سلطان بے چین نظر آ رہے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے سلطان کے پاس آ گیا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولا، سلطان معظم کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آپ اتنے ہلکان کیوں ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ ہم نے تمام جاسوسوں میں یہ بات پھیلا دی ہے، کل یا پرسوں وہ غدار ہمارے سامنے ہوں گے۔ جبکہ سلطان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ان کا وزیر حیران ہوا تھا۔ اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر بات کیا تھی؟ وہ بنا سوچے سمجھے سلطان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، وہ وزیر تھا، لیکن سلطان کا بہترین دوست بھی تھا۔ وہ سلطان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، سلطان معظم کیا ہوا ہے؟ ایک وزیر کی حیثیت نہ سے ہی ایک دوست کی حیثیت سے ہی بتا دیں۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ سلطان وزیر کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولے، وزیر محترم ہم اذیت میں ہیں اور یہ اذیت بہت دردناک ہے۔ ہم اپنی زوجہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور یہ دھوکہ ہمیں سکون نہیں لینے دے رہا۔ وزیر سلطان کی بات سن کر حیران ہوا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہم آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر جو بات سلطان نے وزیر کو بتائی وہ سن کر وہ اپنی جگہ پر دنگ رہ گئے تھے۔ یہ بات حقیقت ہی سلطان اپنی بیوی کے لیے پاگل تھے اور وہیں ایک اور لڑکی کے لیے اپنے جذبات بیان کر رہے تھے، اور وزیر کا حیران ہونا بنتا ہی تھا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مگر آپ کی پہلی بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور آپ کی اطاعت کرتی ہے۔ اگر آپ ان کے اوپر کوئی سوتن لائیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ جبکہ سلطان نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے تھے، ہرگز نہیں، ہم کبھی بھی اپنی زوجہ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ لیکن کچھ عجیب ہے وزیر محترم، وہ لڑکی تھوڑی مختلف ہے، شاید اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے، اس نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ ہم جو کبھی کسی غیر عورت کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، ہم جب سے گشت سے واپس آئے ہمارا بس نہیں چل رہا، ہم اس عورت کے پاس واپس پہنچ جائیں۔ کچھ تو ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ سلطان بول کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ وزیر سمجھ گیا تھا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ سلطان نے 2 دن بہت مشکل سے گزارے تھے۔ یہ 2 دن ان کے لیے عذاب کی مانی تھے۔ ان کا دربار میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ نمازوں میں بھی وہ اللہ سے ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کو بھول جائیں، وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کے سحر سے باہر آ جائیں، لیکن کہتے ہیں نا، بزا اوقات مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس بار سلطان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ مزید اپنے آپ کو روک نہیں پائے تھے۔ دوسرے دن زوال کے وقت وہ محل سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں کی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اگلے روز ہی وہ تمام لوگ پکڑے جا چکے تھے جو اناج چوری کر رہے تھے اور لوگوں کو پریشان کر رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو سلطان نے قید کی سزا سنائی تھی۔ ان کا گھوڑا سر پٹ دوڑا تھا، انہیں پورا راستہ حفظ تھا۔ وہ جلدی سے اس کھیت میں پہنچ گئے تھے۔ ان کا دل عجیب سی حالت کا شکار تھا۔ کیا انہیں یہاں آنا چاہیے تھا؟ ایسے کئی سوالات ان کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی کھیت میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سناٹا تھا، کوئی بھی قریب موجود نہیں تھا۔ دور آج بھی وہی لڑکی کھیت میں اپنے کام کرنے میں مگن تھی۔ سلطان کے چہرے پر اطمینان آیا تھا، جس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ آئے تھے وہ یہاں موجود تھی۔ یہ خیال ہی ان کے لیے باعث سکون تھا۔ وہ اپنا گھوڑا چھوڑ کر اس لڑکی کی جانب بڑھے تھے۔ اس پہ وہ شاہی لباس میں موجود تھے۔ انہوں نے کپڑے تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ آج اس لڑکی سے اپنی اصل شناخت میں ملنا چاہتے تھے۔ وہ اس لڑکی کے قریب گئے تھے اور بند آواز میں پکارا، اے اجنبی لڑکی، ہمیں پیاس لگی ہے۔
سلطان کی آواز سن کر وہ لڑکی پلٹی تھی اور حیران نگاہوں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، آپ؟ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ سلطان نے سر کو اس بات میں ہلایا تھا اور اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہمیں گنے کا رس پینا ہے، کیا آپ ہماری اس دن کی طرح پیاس بجھا سکتی ہیں؟ اس کسان کی بیٹی نے سر اس بات میں ہلایا تھا، فوراً ہی کھیت میں گئی تھی، 5 گنے اکھاڑے تھے اور جلدی جلدی ان کا رس نچوڑنے لگی تھی۔ سلطان اس لڑکی کو باغور دیکھ رہے تھے، اس کا کام کرنے کا انداز بہت نرالا تھا۔ وہ لڑکی اپنے کام میں ماہر تھی، اس نے 5 گنوں کا رس بنا کر ایک مشکیزے میں بھرا تھا اور سلطان کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولی تھی، ہمیں خوشی ہوئی آپ ہمارے کھیت میں دوبارہ آئے، ہم نے خصوصاً آپ کے لیے 5 گنوں کا رس بنایا ہے۔ اس لڑکی کے لہجے میں خوشی کا عنصر جھلک رہا تھا، یقیناً اس کے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی تھی کہ اس کے کھیت میں سلطان آئے تھے۔ سلطان نے اس لڑکی کے ہاتھ سے مشکیزہ تھام لیا تھا اور جیسے ہی اپنے لبوں سے لگایا تو انہیں اس کا ذائقہ کچھ عجیب لگا تھا۔ اس دن جیسا ذائقہ اس رس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اس گنے کے رس کو اگل دیا تھا اور اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولے، اس کا ذائقہ کچھ عجیب ہے، اس دن کی طرح نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے اس دن جب ہم نے پیا تھا تو یہ گنے کا رس ہمیں بہت لذیذ لگا تھا، لیکن آج اس میں وہ بات نہیں ہے۔ وہ لڑکی سلطان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں مزید الجھن آ گئی تھی۔ وہ فرد شناس انسان تھے، انسان کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اس پہر اس لڑکی کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی وہ سلطان کے وجود کو سن کر چکی تھی۔ سلطان چند پل بعد ایک بار پھر بولے تھے، بولو، آج رس میں وہ بات کیوں نہیں ہے؟ آخر تم نے اس میں کیا ملایا ہے اور اس دن والے رس میں کیا تھا؟ ہمیں اس کا فرق بتاؤ۔ سلطان کا لہجہ یک دم بلند ہوا تھا۔ اس لڑکی نے سلطان کی جانب دیکھا تھا اور دھیمے لہجے میں بولی تھی، گستاخی معاف، لیکن سلطان معظم یہ حقیقت ہے۔ سلطان اس لڑکی کو باغور سن رہے تھے، ان کی نگاہیں ان کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ لڑکی سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی، آج کے رس میں وہ بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس دن واقعی آپ پیاسے اور بھوکے تھے، لیکن آج آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آپ یہاں محض گنے کا رس پینے نہیں آئے بلکہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان حیرانگی سے اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگے تھے، اس کو کیسے معلوم ہوا؟ سلطان بے ساختہ بولے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ اس لڑکی کو جھٹلا دینا چاہتے تھے، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں معافی چاہتی ہوں لیکن یہی حقیقت ہے، ہم سے زیادہ حسین عورت آپ کی ملکہ ہے، مگر پھر بھی آپ کے دل میں ہمارے لیے جذبات پیدا ہوئے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم پہلے ہی شادی شدہ ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سلطان معظم، ہماری عادت میں شمار ہے، اکثر اوقات لوگ راستہ بھٹک کر ہمارے کھیت میں آ کر ہم سے کھانا مانگتے ہیں اور ہم سب کی مدد کرتے ہیں، آپ واحد نہیں ہیں۔ سلطان کی آنکھیں جھک گئی تھی۔ وہ لڑکی مزید بولی، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے دوبارہ ہمارے کھیت میں آ کر ہمیں سعادت بخشی، ہم بہت خوش ہیں اور آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کے دل میں جو جذبات ہمارے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جبکہ سلطان نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، یقیناً ان کے دل میں کھوٹ تھا جب بھی وہ خاموش تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں پر ایک دھیمی مسکان تھی۔ سلطان اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، بے شک آپ میں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے اور جلد یا بدے آپ کامیابی پا لیں گی، کیونکہ جو شخص بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے، ان کو کھانے کے لیے اپنے سامان سے اشیاء مہیا کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ یہ بول کر سلطان ٹھہرے نہیں تھے بلکہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، لیکن ان کا دل اداس ہو گیا تھا، آنکھیں بھی اداس تھی لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ محل میں موجود ان کی زوجہ ان کے لیے بہت عزیز تھی، لیکن پہلی بار سلطان کے دل میں کسی کو دیکھ کر امنگ جاگی تھی۔
मगर जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि वो औरत शादीशुदा है, तो उन्होंने दोबारा उसके बारे में नहीं सोचा था, बल्कि अपनी ज़ौजा के मज़ीद करीब हो गए थे, जिनको सुल्तान की हकीकत मालूम हो गई थी, मगर उन्होंने फिर भी अपनी मोहब्बत में कमी पैदा नहीं की थी। बेशक जो मोहब्बत इंसान को अपने महरम से होती है, वही हलाल होती है, बाकी मोहब्बतें धोखा और फरेब हैं। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल नॉवेल्स टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि प्यारे किस्से और कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।